لیکن مسلمان دنیا کا ایک ایسا انقلابی شخصیت ہے جس کے پاس آخرت کے جیسا ایک انقلابی عقیدہ ہے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت صدق الله العظيم۔ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، قیامت مسلمان کے پاس ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ جب ایک مسلمان قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے زندگی کے بہت سارے معاملات میں سوچتا ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے سامنے شریعت اسلامیہ کی طرف سے انتہائی وضاحت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آخرت پر عقیدہ رکھنے والا مسلمان جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں غلط رولز کو فالو نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی، جو کچھ میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں وہ نوٹ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب مجھے دیا جائے گا اور میں پھر اس کا جواب دہ ہوں گا۔ تو اس وجہ سے قیامت مسلمان کے پاس ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جن قوموں کے پاس قیامت کا ایک انقلابی عقیدہ نہیں ہے وہ اپنے زندگی میں بے راہ رویوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے زندگی میں وہ غلط فلسفوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کا معاشرہ برائیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس خدا کا خوف نہیں ہوتا، آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی میں صحیح رول کو فالو نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی خواہش پرستی کے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن مسلمان دنیا کا ایک ایسا انقلابی شخصیت ہے جس کے پاس آخرت کے جیسا ایک انقلابی عقیدہ ہے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے۔ لیکن اسی قیامت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات پائے جاتے ہیں کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی، کس طرح واقع ہوگی، کیا ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کیا ساری انسانیت یا سارے مخلوقات اس میں ختم ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے بعض سوالات تو ایسے ہیں کہ جن کا تو جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی انسان ایگزیکٹلی اس کا آنسر دے سکتا ہے، کیونکہ جو علوم وحی سے باخبر انسان تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کا کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات ضرور اپنے امت کے سامنے رکھے ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق تو کائنات کے اندر چند تبدیلیوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فلاں سمندر، فلاں دریا خشک ہو جائے گا، یا فلاں سمندر میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، یا فلاں جگہ پر جنگ واقع ہو جائے گی، یا فلاں جگہ پر اسلامی حکومت واقع ہو جائے گی، فلاں جگہ پر اس طرح یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو بعض کا تعلق تو کائنات کے اندر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق انسان کے نظریات اور افکار میں تبدیلیوں کے واقع ہونے کے ساتھ ہے، کہ قرب قیامت میں انسان کے جو نظریات ہیں، انسان کے جو افکار ہیں، ان میں چینجز آ جائے گی، ان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو جائے گی، اور ان میں سے بعض کا تعلق خود انسانیت کے تبدیلی کے ساتھ ہے، کہ انسان کے جسم میں یا انسان کے ساخت میں کچھ چینجز واقع ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال وہ تو اپنی جگہ پر ایک لمبی موضوع ہے، اور اسی کے لیے میں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کو آپ سلسلۃ الاحادیث الواردہ حول موضوع القیامہ و علاماتها کے نام سے جان سکتے ہیں، کہ وہ احادیث جس میں قیامت کے بارے میں ہمیں علامات بتائی گئی ہے، وہ احادیث جس میں ہمیں قیامت کے علامات کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن جو قیامت کے بارے میں سب سے پہلا تصور جس کا حل انتہائی ضروری ہے، کہ دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک یہ مذہب ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے، احکامات کے اعتبار سے، اس کے رولز اور لاز کے حوالے سے اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے گی۔
لیکن چونکہ ایمان کی کمزوری یہ ایک فطری امر ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ جو ایمان صحابہ کا تھا، جو ایمان تابعین اور تبع تابعین کا تھا، وہ ایمان آج کل کے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہم میں ایمان ہوتا تو ہم غالب ہوتے، لیکن ہم چونکہ دنیا کے اندر آج کے دور میں مغلوب ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اس درجے کا ایمان نہیں ہے جس درجے کا ایمان وہ غلبے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک فلسفہ ذہن میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک انتہائی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، جو صحیحین کی روایت ہے اور صحت میں وہ ایک انتہائی اعلیٰ حدیث ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال من امتی امت قائمت علی الحق، کہ ہمیشہ میری امت میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر برقرار رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا من خالفهم، اور نہ ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان پہنچا پائیں گے، حتی یاتی امر اللہ وهم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پر برقرار رہیں گے۔ تو دیکھو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب وہ حق جماعت کون سی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے حق پر برقرار رہے گی، اسلام کے رولز اور لاز کو وہ من و عن فالو کرے گی اور دنیا کے اندر وہ دین اسلام کا دفاع کریں گے، دنیا کے اندر وہ دین اسلام کی حفاظت کریں گے، وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ تو اس میں علماء اکرام کے مختلف آراء، مختلف رائے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی ہے کہ قیامت چونکہ ایک کائنات کا زوال ہے، اس قیامت سے کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن دین اسلام برقرار رہے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جماعت ہمیشہ کے لیے حق پر غالب رہے گی، حق پر برقرار رہے گی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی طاقت ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس جماعت کا تعارف ضروری ہے کہ یہ کون سی جماعت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں محدثین کے ہاں مختلف آراء، مختلف رائے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مرقات میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جماعت شام کی سرزمین میں ہوگی، اور اس کو آپ ایک ایسی جماعت کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین پر برقرار رہے گی اور ہمیشہ یہ اللہ کے دین کی دفاع کرے گی۔ اور یہ جو رائے محدثین کے ہاں پائی جاتی ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے پیش نہیں کی، بلکہ احادیث، مختلف چند ایسے احادیث پائے جاتے ہیں جن میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ جماعت شام کی سرزمین پر ہوگی اور شام کی سرزمین سے یہ دین اسلام کا دفاع کریں گے، دین اسلام کو فالو کریں گے، دین اسلام کے رولز اور لاز کی یہ حفاظت کریں گے۔ ایک دوسری رائے بھی محدثین کی پائی جاتی ہے کہ یہ جو جماعت ہوگی یہ فلسطین کے سرزمین پر ہوگی، اور یہ علماء اور محدثین اپنی طرف سے یہ رائے بھی انہوں نے اپنی طرف سے پیش نہیں کی ہے، بلکہ حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں فلسفہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جماعت فلسطین کے سرزمین پر ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ لڑیں گی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاہدین کی جماعت ہوگی جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی، اور بعض آراء محدثین کے ہاں یہ بھی پائے جاتے ہیں کہ محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ علماء اور فقہاء کی جماعت ہوگی۔ چونکہ زمان کے اعتبار سے کون سے زمانے میں ہوگی تو یہ معمہ تو حدیث سے حل ہو جاتا ہے کہ یہ ہر زمانے میں ہوگی، ہر وقت یہ جماعت موجود رہے گی، اور کہاں ہوگی یہ جماعت؟ تو اب اس بارے میں یہ ایک کنکلیوژن پایا جاتا ہے، یہ ایک ٹینشن پایا جاتا ہے کہ یہ جماعت کس علاقے میں ہوگی۔ تو جیسا کہ بعض حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ شام کی سرزمین پر ہوگی، بعض حدیث میں ہمیں یہ فلسفہ ملتا ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین پر ہوگی۔ تو اس معمے کو محدثین حضرات نے انتہائی زبردست پوائنٹ کے ساتھ حل کیا ہے، ایک انتہائی زبردست تطبیق کے ساتھ اس اختلاف کو علماء محدثین نے حل کیا ہے کہ یہ جو حق پرست جماعت ہوگی ابتدائی زمانہ میں یہ دنیا کے ہر جگہ پر موجود ہو سکتی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، شام کی سرزمین پر بھی ہو سکتی ہے، ایران، یعنی جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں ان میں یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جماعت یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مجاہدین کی جماعت ہوگی یا صرف علماء کی، بلکہ یہ علماء کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، فقہاء کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، عام مومنین کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح مجاہدین کی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن
یہ جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ شام کی سرزمین پر ہوگی یا فلسطین کی سرزمین پر ہوگی، تو یہ ایک حدیث میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ جب دجال کے خروج کا وقت ہوگا یا امام مہدی علیہ الرحمہ کے ظہور کا وقت ہوگا، تو اس وقت یہ جو جماعت ہوگی یہ شام کی سرزمین پر ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حدیث میں ہمیں یہ فلسفہ ملتا ہے کہ اسلامی حکومت سب سے پہلے اسلامی خلافت وہ شام کی سرزمین پر واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ یہ بیت المقدس یا فلسطین کی سرزمین پر ہوگی یہ جماعت، تو یہ جماعت فلسطین کے سرزمین پر اس وقت ہوگی جب دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ جماعت جو حق پرستوں کی جماعت ہوگی یہ دجال کے خلاف جہاد میں مصروف عمل ہوں گے۔ تو اس وجہ سے قیامت سے پہلے اس چیز کا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری تھا کہ دیکھو قیامت تو کائنات کے زوال سے مترادف ہے، کہ جس میں کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پورے مخلوقات ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جب تک قیامت کے صبح تک یہ اللہ کا دین رہے گا، لوگوں پر زوال آتے جائیں گے، دنیا کے اقوام پر فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے مختلف نظریات آئیں گے، کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا، لیکن یہ ایک حق پرست جماعت ہمیشہ کے لیے ضرور موجود رہے گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایسی احادیث کا سلسلہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں ان علامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قیامت کے حوالے سے مختلف احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن فی الحال ذہن میں یہ بات رکھنی ضروری ہے جو ہمارے لیے ایک امید کی کرن بھی بن رہی ہے کہ یہ حق پرستوں کی جماعت کون سی ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جوڑے رکھے تاکہ انہی حق پرستوں کی جماعت میں رہ کر ہم دین اسلام کی دفاع کر سکے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف مجاہدین کی جماعت ہو، بلکہ یہ مجاہدین کی بھی ہو سکتی ہے، علماء اور فقہاء کی بھی ہو سکتی ہے، اور کائنات میں دنیا کے اندر یہ کسی بھی سرزمین پر واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے علاقوں میں دیکھنا چاہیے کہ جو حق پرست علماء ہوتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تو پھر ہم حق پرستوں کی جماعت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔